نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، نہ رکے ہیں نہ رکیں گے، اسلام پہ سمجھوتا نہ کیا ہے نہ کریں گے، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، زندہ باد۔ میں مولانا نظام الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں جو جمعیت علماء کڑپا کے جنرل سیکریٹری ہیں، تشریف لائیں اور ایکسا سول کوڈ سے متعلق تجویز کا متن پڑھ کر کے سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور کامیاب کرے کہ آپ نے جمعیت علماء کی آواز پر لبیک کر کے یہاں آپ اس بات کا ثبوت دے دیے کہ ہم ملک میں یکساں سول کوڈ کے بالکل مخالف ہیں، اور الحمدللہ یہ مجمع کسی کی دعاؤں اور کسی کی محنتوں کے ساتھ جڑا ہے۔ میں کہتا ہوں میری مراد حضرت مفتی سید معصوم صاحب دامت برکاتہم جو میرے استاذ ہیں، میرے مشرفق و مربی بھی ہیں، حضرت کی کاوشوں محنتوں نے ایک بہترین مجمع تیار کیا۔ بہرحال جو مجھے حکم ہوا اس حکم کی بنیاد پر میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تیسری تجویز ایک بسلسلہ یکساں سول کوڈ پڑھ کے سناؤں۔ منظور کردہ تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس زیر اہتمام جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ، منعقدہ 15 دسمبر 2024 بروز اتوار، جیراج گارڈن بائی پاس روڈ، آزاد نگر، کڑپا، آندھرا پردیش۔ جمعیت علماء ہند یکساں سول کوڈ کے مخالف ہے کیونکہ یہ آئین میں شہریوں کو دفعہ 25 اور 26 آئین ہند کی دفعہ 25 جہاں ایک طرف ملک میں مذہبی آزادی کی بات کرتی ہے، وہیں دوسری طرف دفعہ 30 ملک کی ہر اقلیت کو مذہب اور زبان کی بنیاد پر نہ صرف اپنے تعلیمی ادارے بنانے کا اختیار دیتی ہے بلکہ بغیر ریاستی مداخلت کے اس کے نظم و انتظام کی بھی آزادی دیتی ہے۔ یاد رہے کہ مذکورہ دفعات کو آئین ہند کے پارٹ 3 جو کہ آئین ہند کی روح کہی جاتی ہے، جس میں یہ وضاحت موجود ہے۔ دفعہ 25 نمبر 1 امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور اس حصے کی دیگر توضیحات کے تابع تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے اور اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے۔ دفعہ 26 امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت عامہ کے تابع ہر ایک مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا، یعنی نمبر 1 مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کرنے اور چلانے کا، نمبر 2 اپنے مذہبی امور کا انتظام خود کرنے کا۔ دفعہ نمبر 30 تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہب کی بنا پر ہوں یا زبان کی اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ ان میں دی گئی مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کے سراسر منافی ہے۔ ہندوستان کے دستور میں سیکولرزم کے معنی ہیں کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتا ہے، مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جاتا اور ملک کے ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہندوستان جیسے تکثیری معاشرے میں جہاں صدیوں سے مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذاہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امن اور یکجہتی کے ساتھ رہتے آئے ہیں، وہاں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات انتہائی حیرت انگیز ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص فرقے کو ذہن میں رکھ کر اکثریت کو گمراہ کرنے کے لیے آئین کی دفعہ 44 کی آڑ لی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات تو آئین میں کہی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بات رہنما ہدایات کے ضمن میں کہی گئی ہے، وہی شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت آئین میں دی گئی ہے۔ آئین کے باب 3 کے تحت درج بنیادی دفعات میں کسی بھی ادارے کو، خواہ وہ پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ
تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ آئین تو آزادی کے بعد تیار ہوا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں سال سے اس ملک میں لوگ اپنے اپنے مذہبی اصول پر عمل پیرا رہے ہیں۔ لوگوں کے بنیادی عقائد، مذہبی عقائد اور رواج مختلف رہے ہیں، مگر ان میں کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا نہیں ہوئی۔ در حقیقت ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ یہ کہہ کر اکثریت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کی بات آئین کا حصہ ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ملک میں قانون و انتظام کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تعزیرات ہند کی دفعات موجود ہیں، ان کے تحت ہی مختلف جرائم کے لیے سزائیں دی جاتی ہیں، اور ان کے دائرے میں ملک کے تمام شہری آتے ہیں۔ البتہ ملک کی اقلیتوں، قبائل اور بعض دوسری برادریوں کو مذہبی و سماجی قانون کے تحت آزادی دی گئی ہے، کیونکہ مذہبی، خاندانی و سماجی ضابطوں سے ہی مختلف مذہبی برادریوں اور گروپوں کی شناخت وابستہ ہے، اور یہی ملک کی یکجہتی، سالمیت اور اتحاد کی بنیاد ہے۔ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے مطالبہ شہریوں کی مذہبی آزادی پر قدغن لگانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ جمعیت علماء آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی یہ تحفظ آئین ہند قومی یکجہتی کانفرنس محسوس کرتی ہے کہ یکساں سول کوڈ پر اصرار شہریوں کی مذہبی آزادی اور آئین کی اصل روح کو ختم کرنے کی سازش کا حصہ ہے، اور آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم اور مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے، اور بعض ریاستوں کی طرف سے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی کوشش ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں بحیثیت جمعیت علماء کے ایک خادم یکساں سول کوڈ کے مخالف ہوں۔ کیا آپ بھی یکساں سول کوڈ کے مخالف ہیں؟ بہت اچھا، تقبل اللہ، بارک اللہ۔ ہمارے دستور نے ہم کو یکسانیت دے رکھا ہے،